مفتی صاحب جنت میں مرد جتنے نکاح کرنا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کرا دیں گے نکاح؟ دنیا میں تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو دنیا میں کثرت سے نکاح کی خواہش، تو جنت میں کثرت سے نکاح کی خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جنت میں بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، سب ایک جیسی جنت میں نہیں جائیں گے، درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو جیسے جیسے جتنی اونچی جنت ہوگی اتنی ہی خواہشات زیادہ ہوں گی بھی اور پوری بھی ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگا کریں، پھر آپ وہاں جتنی شادیاں کریں گے اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور آپ میں طاقت بھی اسی حساب سے ہوگی۔ چھوٹی جنت ہوگی تو اس میں خواہشات بھی اسی حساب، خواہش تو ہر جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن خواہشات ہوں گی کتنی؟ تو وہ بھی تو دنیا میں ہماری بہت زیادہ خواہشات ہوتی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ 100 بیویاں ہوں، اس کو پتا ہے بھائی میں 100 سنبھال ہی نہیں پاؤں گا، نہ میں رکھ پاؤں گا، نہ اتنی کسی میں طاقت ہے۔ لیکن وہی کوئی بہت زیادہ کسی میں طاقت ہو تو اس کی 100 کی چاہت پیدا ہو جائے گی۔ تو جنت میں بھی ہر ایک کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کی صلاحیتیں رکھی ہوں گی وہ مختلف ہوں گی۔ چھوٹی جنت کے الگ ہے، اس سے اوپر والی جنت الگ، اس سے اوپر والی جنت الگ۔ مجاہدین کے لیے الگ جنت رکھی ہے، روزے داروں کے لیے خصوصی جنت رکھی ہے اللہ نے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ روزے دار نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے نا، تو اس کو سیراب کرنے والی جنت دی اللہ نے، اس میں مشروبات ایسے ہوں گے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کیا ہے۔ تو جس نوعیت کا عمل ہے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اجر بھی اسی نوعیت کا۔ اس کی ایک مثال دے کے پھر اگلی پرچی لیتا ہوں میں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو اس نے نگل لیا، اللہ کی خاطر۔ بعض دفعہ غصہ جاری کرنا لازمی ہے، بعض دفعہ غصہ پینا لازمی ہے۔ باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو جاری کرنا ہے یا پینا ہے؟ بولو، پینا ہے۔ ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو جاری کرنا ہے یا پینا ہے؟ پینا ہے۔ تو اللہ کی خاطر غصہ پی گیا۔ باس پہ غصہ آتا ہے، اللہ کی خاطر تھوڑی پیتا ہے، تنخواہ کی خاطر پیتا ہے غصہ۔ ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر پہ غصہ آئے تو وہ کمپنی کی خاطر اس غصے کو پی جاتی ہے، لیکن ایک غصہ ہے بوڑھے باپ پہ غصہ آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے بھائی جس کی خاطر آپ غصہ پیو، باپ کیا کر لے گا تمہارا؟ تو آپ نے اللہ کی خاطر غصہ پی لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے لائے گا اور ساری حوریں اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یزوجہ من الحور العین ما یشاء، جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوئی۔ اب آپ سوچو حسینائیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں بہت ساری، اور کہ جو سب سے اچھی لگ رہی ہے وہ تیری بیوی بن گئی۔ سن کے بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہوگا، بلکہ دنیا میں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو لگ رہی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ شکایتیں، دل کے ارماں آنسو میں بہ رہے ہیں، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں تو یہی چل رہا ہے، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے۔ آخرت میں اللہ کیا کریں گے بھائی؟ جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کی خاطر برداشت کیا، اللہ کہیں گے جو اچھی لگ رہی ہے وہ کس کی؟ یزوجہ، اس سے میں تیرا نکاح کرا دوں گا۔ جنت میں بھی دیکھو گرل فرینڈ نہیں ہے، بھنگی چماروں والا سیٹ اپ جنت میں، وہاں بھی بیوی بنائیں گے اللہ۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنی ساری حوریں جو تجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو چل ہوٹل پہ ڈیٹ مارنے چلا جائے اس کے ساتھ، یہ نہیں کہیں گے، بنے گی وہاں بھی بیوی ہی، نکاح ہوگا۔ یزوجہ، نکاح پڑھائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو یہ بھنگی چماروں والا سیٹ اپ، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے، یہ جہنم میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے ہی نہیں ہے۔ تو نکاح پسند ہے اللہ کو، دوستیاں پسند نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصے کے کڑوے گھونٹ پہ حور کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مرد کے لیے طاقت کے باوجود غصہ جاری کر سکتا ہے، پھر بھی غصے کو برداشت کرنا مرد کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ کڑوا گھونٹ ہے یہ، اور مرد کو سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہے؟ حسن پہ مرتا ہے سب سے زیادہ۔ تبھی بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ یہاں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام۔ دیکھا ہے ہم نے، عورت کے فتنے میں آ کے بڑے بڑے لوگوں کی پگڑیاں اچھل گئی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ زمین پہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل اس چکر میں ہوا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں نا بد نظری نہیں چھوٹتی، بھائی حسن پرستی نہیں چھوٹتی۔ تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو کیا چیز ہے؟ عورت ہے، حسن پہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو، اور مرد کے لیے غصے کے وقت اپنے آپ کو برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ کمزور پہ، حدیث کے الفاظ ہیں
غصہ جاری کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا. باس پہ غصہ جاری کر نہیں سکتے, دوست پہ غصہ جاری کر نہیں سکتے, کیونکہ ایک پنچ لگایا آگے سے وہ بھی کیا لگائے گا, ایک پنچ. بات ہو رہی ہے جس کمزور پہ جاری کر سکتے ہو